السلام علیکم ناظرین، دی ڈیبیٹ ود زید حامد کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عظیم۔ مسلم امہ اس وقت مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کے واضح پیغام کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک دوسرے کا قتل عام کر رہی ہے۔ مسلم امہ میں اس تفریق کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے اور اس وقت صہیونی قوتیں اس کا کس طرح سے استعمال کر رہی ہیں، اسی پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح ہمیں جوائن کریں گے زید حامد صاحب۔ زید حامد صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مسلمانوں میں فرقہ بندی کی تاریخ کیا ہے، یہ تفریق کب پیدا ہوئی مسلمانوں میں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر ہم آپ کو بتائیں، یہ آج کا جو موضوع ہم نے لیا ہے وہ اس وجہ سے لیا ہے کہ اگر مسلمان آج اس فرقہ وارانہ اختلاف کو ختم نہ کر سکے اور اس بات کو نہ سمجھ سکے کہ دشمن کس طرح فرقہ وارانہ اختلافات کو اپنی جنگی حکمت عملی بنا کر مسلمان دنیا کو تہس نہس کر رہا ہے، تو پھر یاد رکھیے گا آنے والے وقتوں میں امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر تباہی سے دوچار ہوگی کہ پھر نہ کوئی فرقہ بچے گا، نہ کوئی مسلمان ملک بچے گا، نہ کوئی مسلمان عورت کی آبرو بچے گی، نہ ہمارا کوئی دین، تمدن اور ثقافت باقی رہ جائے گی۔ آج جس قسم کی جنگ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جو مشرقی وسطیٰ میں خاص طور پر جنگ لڑی جا رہی ہے، براہ راست دشمن کی فوجیں آپ کو کسی مسلمان ملک میں نظر نہیں آ رہی۔ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ شام کے اندر امریکہ اور اسرائیل اور انگلینڈ اپنی فوجیں لے کے داخل ہو گئے۔ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ عراق میں ان کی فوجیں داخل ہو گئی ہیں یا لیبیا میں ان کی فوجیں داخل ہوئی ہیں۔ وہ صرف پس پشت ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اندر جو لڑائی کی جا رہی ہے وہ جن دہشت گرد گروہوں کے ذریعے کی جا رہی ہے، وہ دہشت گرد گروہ فرقہ وارانہ اختلافات کو بنیاد بنا کر مسلم دنیا کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ بات سمجھنا ہے، دیکھیے، فرقہ وارانہ اختلافات مسلمانوں کی صفوں میں تقریباً اتنے ہی پرانے جتنی ہماری اسلامی تاریخ ہے۔ خلفائے راشدین کے دور کے بعد ہی، سیدنا علی کے دور میں ہی، ایک طرف عراق میں حضرت معاویہ کی حکومت قائم ہو گئی، شام میں حضرت معاویہ کی حکومت قائم ہوئی، عراق میں حضرت علی کی حکومت قائم ہوئی، اختلافات پیدا ہوئی، جنگ جمل اور جنگ صفین کے واقعات ہماری تاریخ میں آتے ہیں۔ سارے فرقہ وارانہ اختلافات کا آغاز وہیں سے ہوا، پھر اس کو بھڑک ملتی ہے کربلا کے واقعے سے۔ کربلا کے واقعے سے پوری امت مسلمہ کو تکلیف ہوئی، اور وہ واقعات اس کے بعد عباسی امیت خلافت کا قیام، پھر عباسیوں کا قیام۔ ایون عباسی خلافت کے اندر بھی مامون الرشید کے دور میں امام رضا، وہ خلافت کے امام مامون الرشید نے خود اکنالج کیا کہ خلافت کے حقدار جو ہیں وہ اہل بیت میں سے امام رضا ہوں گے، لیکن وہ عباسی خلیفہ، اس کے پاس خلافت تھی، بہت بڑی تعداد تسلیم نہیں کرتی تھی اس عباسی خلافت کو۔ تو وہ اختلافات، جیسے ہم نے عرض کیا کہ یہ شروع کے ہیں، بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن جو بات یہ کسی دشمن کی سازش نہیں تھی، یہ مسلمانوں کا دیکھیے، اس میں ذاتی مسئلہ، اس میں دشمنوں کی سازش بھی تھی، خوارج کا فتنہ بھی تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ معاویہ کے دور کے اندر خوارج کا فتنہ اٹھا ہے، جس نے جب صلح ہونے لگتی تھی مسلمانوں میں تو یہ خوارج اٹھ کے دونوں طرف حملے کر کے جنگیں کرواتے تھے۔ یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، یہودیوں کی سازشیں بھی اس میں شامل تھیں۔ یہ اختلافات چلتے رہے ہیں، یہ ہمارے آپس کے داخلی اختلافات تھے۔ اس میں سیاست بھی اس کی وجہ تھی، پالیٹکس بھی اس کی وجہ تھی، بہت سے اختلافات سیاسی وجوہات کی بنا سیاسی ایشوز پر تھے، لیکن سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے فرقہ وارانہ رنگ دیا جاتا تھا۔ مثال ہم دیں آپ کو، آج کے جدید دور میں 1979 میں جب ایران میں انقلاب آتا ہے، یہ سب 1979 میں جو ایرانی انقلاب آپ نے دیکھا، بنیادی طور پر وہ ایک شیعہ انقلاب تھا۔ اس انقلاب کو روکنے کے لیے ایک کمیونسٹ پارٹی کا صدر، دیکھیے صدام حسین سنی نہیں تھا، باس پارٹی کمیونسٹ پارٹی تھی۔ وہ جس قسم کی حکومت کرتا تھا عراق کے اندر، وہ ایک کمیونسٹ لادین، ایک سیکولر حکومت تھی، اس کا اسلام اور دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ دین کو ترک کر چکے تھے۔ وہ شیعہ اور سنیوں دونوں کے خلاف، بلکہ اسلام کے خلاف وہ حملے کرتا تھا اور اسلام کو تباہ کرتا تھا۔ لیکن ایران کو روکنے کے لیے جب اس نے ایک جنگ مسلط کی ایران کے اوپر، تو اپنے آپ کو مذہبی رنگ دینے کے لیے اس نے سنی کارڈ کھیلا۔ حقیقت یہی ہے، اور ساری عرب دنیا پھر اس کے ساتھ ہوئی، اور ایران عراق جنگ ایک شیعہ سنی جنگ میں تبدیل ہو گئی، اور اس کے اثرات پھر پوری مسلم دنیا میں آئے۔ پاکستان میں بھی اس کے اثرات آئے، عراقی ایمبیسی یہاں پہ ملیٹنٹ گروپ سنی تیار کرنے لگی، اس کے دفاع میں ایرانی ایمبیسی سپورٹ کرنے لگی، ایرانیوں کی طرف سے ہیلپ آنے لگی، یہاں پر پارا چنار میں مختلف جگہوں کے اوپر۔ زیادہ میں شیعہ سنی اختلافات تو آج جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں یہ تو بہت واضح ہیں، لیکن تاریخ میں اس کا آغاز کب ہوا، کب یہ پہلی بار اختلافات؟ دیکھیے، ہم عرض کریں نا آپ کو کہ اختلافات کی کوئی واضح ڈیفینیشن اس کی نہیں ہے، کوئی خاص تاریخ نہیں ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سے اس کا آغاز ہوا، اس کے بعد حضرت علی حضرت معاویہ کی جنگوں کے خلاف ہوا، سارا معاملہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے اوپر بات شروع ہوئی، جو بات آگے چلتی چلی گئی کہ ان کا قصاص لینا ہے، پھر اس میں جنگ جمل ہوئی، پھر جنگ، میں اس کے وہ معاملات طویل ہیں، وہ جو بھی چاہے تاریخ پڑھ سکتا ہے۔ ہم جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جس چیز کی طرف آج ہم بات آئے ہیں کہ ٹھیک ہے، وی ایکنالج دس کہ اختلافات مسلمان دنیا میں فرقہ وارانہ موجود ہیں،
لیکن آج جو مسلمان دنیا کو بات سمجھنی ہے کہ اگر دشمنوں کی فورن پالیسی یہ بن جائے کہ ان اختلافات کو استعمال کر کے ہم نے مسلم دنیا کو تباہ برباد کر دینا ہے، تو یہاں پر دونوں شیعہ اور سنی کو رک کر ایک لمحے کے لیے دیکھنا ہے کہ کیا ہم آپس میں اختلافات، آپس کی جنگیں ہمارے لیے ضروری ہیں، یا اس لمحے ہم آپس میں ہاتھ ملا کر متحد ہو کر باہر والے مشرکوں سے، صہیونیوں سے، خوارج سے مقابلہ کرنا ہمارے لیے اس وقت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ صہیونی، خوارج اور مشرک نہ شیعہ دیکھیں گے نہ سنی دیکھیں گے، ہماری عورتوں کو اسی طرح بے حرمت کریں گے وہ جس طرح مسلمان عورت کو کیا جاتا ہے۔ زید حامد صاحب، بیرونی قوتوں پر الزام عائد کرنے سے پہلے کیا ہمیں اپنی خامیوں کی طرف نہیں دیکھنا ہوگا؟ دیکھیے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور اب ہم یہاں بڑی سخت اور بڑی کھلی بات کریں گے۔ خامی شیعوں میں بھی ہے اور خامی سنیوں میں بھی، اور ہم دونوں کو سامنے لے کر آئیں گے تاکہ واضح ہو کہ اس کا ازالہ کیسے کیا جا سکے۔ پہلے ہم آغاز کرتے ہیں شیعوں کی طرف سے۔ دیکھیے جہاں تک اہل سنت والجماعت کا تعلق ہے، سنیوں کا تعلق ہے، بے شک سنیوں کے اندر بہت سے فرقے بھی ہیں، لیکن فی الحال ہم جنرلی سنی کی بات کریں گے۔ سنی تمام چاروں خلفۂ راشدین کی عزت کرتے ہیں، امہات المومنین کی عزت کرتے ہیں، 12 اماموں کی عزت کرتے ہیں، عشرہ مبشرہ کی عزت کرتے ہیں، اور اہل بیت کی عزت کرتے ہیں۔ سنیوں کی طرف کوئی پرابلم نہیں ہے، جہاں تک سنی مسلمان ہیں ان کی طرف کوئی ایشو نہیں ہے کہ کسی صحابی یا امہات المومنین یا اہل بیت یا ائمہ کسی کی شان میں کوئی گستاخی کرے۔ سنی کبھی ایسی بات نہیں کرتے۔ شیعوں میں پرابلم ہے، شیعوں میں اختلاف ہے، وہ پہلے 3 خلفائے راشدین کو وہ تسلیم نہیں کرتے، اس کے بعد سیدہ عائشہ طاہرہ کی شان میں بیعت بھی ہو جاتی ہے، اور جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو اس سے پھر سنی بھڑکتا ہے، اور سنی بھڑک کے جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہیں اس میں وہ تکفیر کا فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ شیعہ کافر ہے، اور تکفیر کے بعد جب قتل عام شروع ہوتا ہے تو وہ پھر خوارج بننے میں 2 قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے، جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ اس کے مقابلے پہ نہیں ہوتا، آؤٹ آف کنٹرول سچویشن ہو جاتی ہے، پھر یہ جنگ ایسی شروع ہوتی ہے کہ دشمن پیچھے کھڑا ہو کے ہنستا ہے اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل و غارت کرتے ہیں۔ یعنی بیماری ہمارے اندر ہے۔ اس بات کو سب سے پہلے آج کے دور میں اگر ہم کنٹمپرری ایشوز کی بات کریں، ماضی میں ہم نہیں بات کریں، آج کی بات کریں تو ایران کے جو عظیم رہنما ہیں آیت اللہ خامنائی، ہم ان کو واقعی عظیم کہیں گے اس لیے کہ انہوں نے اس فتنے کو سمجھا اور انہوں نے ایک اتنا بڑا فتویٰ جاری کیا ہے کہ جو اس سے پہلے کسی حالیہ دور میں کسی شیعہ عالم نے جاری نہیں کیا۔ آیت اللہ خامنائی نے اس بات کو اکنالج کیا کہ شیعوں کی طرف سے گستاخیاں ہوتی ہیں، شیعوں کی طرف سے بے ادبی ہوتی ہے، اکنالج کیا انہوں نے کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے، اور انہوں نے حرام قرار دیا کہ کوئی شیعہ جو خامنائی کو، آیت اللہ خامنائی کو مرجع تسلیم کرتا ہے، ان کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ کبھی آئندہ کے بعد اصحاب کرام کی، خلفائے راشدین کی یا امہات المومنین کی توہین نہیں کرے گا۔ زید حامد صاحب، آیت اللہ خامنائی کا جو فتویٰ ہے اس کا ایک ویڈیو کلپ ہمارے پاس موجود ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ آپ کو ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ ضرور دکھائیں۔ Chancellor of Al-Azhar University of Islamic Sciences has welcomed a fatwa or verdict issued by Iran's leader Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, which bans any insult to the companions of Prophet Muhammad, may peace be upon him, and his wife. Ahmad Al-Tayyib said in a statement that the fatwa was prudent and timely and would help ram the door shut to seditions. He further said, quote, "I received the blessed fatwa with appreciation." The Al-Azhar University has welcomed the fatwa which came from Ayatollah Khamenei. It bans insulting Prophet Muhammad's companions and wives and can help forge unity. Some comments have always been a source of controversy and dispute between Shia and Sunni Muslims and barred them from forging a robust unity against their common enemies. Western media have kept mum on the fatwa, but the Egyptian public and the media have welcomed the brave move on part of Iran's leader. The fatwa has come at the right time. It was a wise move and will certainly help maintain unity among Sunnis and Shias. When I heard about the fatwa, I was really excited. The verdict has come from an important leader, and when he issues a fatwa, it will certainly end any dispute that might harm Muslim unity. May Kamil, Press TV, Cairo. زید حامد صاحب، واضح فتویٰ ہمارے سامنے ہے لیکن اس کے باوجود مختلف فرقوں کے فسادات آج بھی موجود ہیں۔ اب دیکھیے پہلی بات ہم ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ لیتے ہیں۔ پہلی بات ہم نے کہا کہ یہ جو اس وقت آیت اللہ خامنائی کا فتویٰ آیا ہے، اس وقت پاکستان کے خاص طور پر تمام شیعہ حضرات کو اس بات پہ سیریسلی غور کرنا چاہیے، کیونکہ آنے والے وقتوں میں اگر اس فتوے پر عمل نہ کیا گیا تو پھر امت مسلمہ کی بقا خطرے میں ہوگی، اور سب سے بڑھ کر مسلمانوں میں خوریزی ہوگی، خانہ جنگی ہوگی۔ دوسری طرف اب ہم سنیوں کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ کیا خرابیاں ہیں۔ بات یہ ہے کہ بہت سارے سنی اس بات کی وجہ سے کہ شیعہ حضرات اس معاملے میں غیر محتاط رویہ اختیار کرتے یا بے ادبی کا رویہ اختیار کرتے تھے، ان پر تکفیر جاری کرتے تھے، کفر کا فتویٰ جاری کرتے تھے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے رسول کی امت کبھی بھی اجتماعی طور پر کبھی گمراہی پر اکٹھے نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مسلمان ملت کا مزاج کیا ہے تو آپ حج کے موقع پر دیکھ لیجئے، پوری مسلمان ملت، تمام مسلمان مسالک، تمام مسلمان
दुनिया के हर कोने से मुसलमान हज पर मौजूद होता है। आज तक कभी आपने ये नहीं सुना कि सऊदी हुकूमत या किसी और हुकूमत ने या किसी और उलमा की जमात ने सऊदी हुकूमत से ये कहा हो कि शियों को हज पे ना आने दो क्योंकि शिया काफिर होते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। जब मस्जिद नबी में आप खड़े होते हैं तो यहाँ शिया खड़ा होता है, वहाँ अहले हदीस खड़ा होता है, साथ बरेलवी खड़ा होता है, शायद देवबंदी खड़ा होता है, साथ सूफी होता है, तो साथ उसके नक्शबंदी, तो कादरी, तो चिश्ती, सारे एक ही सफ में खड़े हुए। कोई किसी पर कुफर का फतवा जारी नहीं कर रहा होता। ये बात सबसे अहम है, याद रखिएगा। देखिए, जो मर्जी खुद सुन्नियों के अंदर फिरका वाराना इख्तलाफ मौजूद है। अहले हदीस बरेलवियों को नाउजुबिल्लाह फिरकतुद दलाला कहते हैं। यानी लिटरली सऊदियों से जब हमारी बात हुई है तो वो सूफिया को और बरेलवियों के अहले सुन्नत वल जमात को फिरकतुद दलाला कहते हैं, गुमराह फिरका है। वो शियों को भी फिरकतुद दलाला कहते हैं, कुल के कहते हैं, मगर कुफर का फतवा नहीं देते। याद रखिएगा, मुसलमान की तकफीर एक बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद रखिएगा, जो किसी मुसलमान, चाहे कितना गुनाहगार क्यों ना हो, चाहे कितना ही गुमराह क्यों ना हो, लेकिन देखिए तकफीर बहुत बड़ी चीज होती है। जब कोई मुसलमान को कुफर का फतवा जारी करता है तो वो कुफर का फतवा उस पर लौटकर वापस आता है। लेकिन ज़ैद हामिद साहब, जिस तरह से आपने फरमाया कि सऊदी अरब में तमाम फिरकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद इकट्ठे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद सऊदी अरब की अहले तशय्युअ के खिलाफ जो अज़ाइम हैं वो ढके छुपे नहीं। देखिए, उसको छोड़ दीजिए, वो सियासी इख्तलाफात है, मजहबी नहीं है। हमने अर्ज की बात, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से फिरके को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सद्दाम हुसैन जैसा कम्युनिस्ट भी सुन्नी बनकर शियों के खिलाफ लड़ रहा था, हालांकि उसका अपना दीन से कोई ताल्लुक नहीं था। इसी तरीके से जो बात अहम है समझने की सुन्नियों के लिए खास तौर पर, कि सुन्नियों के अंदर भी इतने शदीद इख्तलाफात हैं कि एक दूसरे को वैसे ही काफिर होने के फतवे तो लोकल मौलवियों ने बहुत जारी किए हुए हैं। देवबंदियों ने बरेलवियों को काफिर किया हुआ है, बरेलवियों देवबंदियों को किया हुआ है, अहले हदीस ने सूफियों को काफिर किया हुआ है, सूफी उनको गुस्ताख कहते हैं। कोई कमी नहीं है आपस में फतवाबाजी की, माशाअल्लाह। लेकिन जब इज्तिमाइयत की बात आती है, पूरी मुसलमान मिल्लत का इजमा है इस बात के ऊपर कि ना बरेलवी काफिर है, ना देवबंदी काफिर है, ना अहले हदीस काफिर है, ना शिया काफिर है। काफिर नहीं है, आप जो मर्जी इख्तलाफ करते रहें एक दूसरे से। लिहाजा जब सुन्नी गलती करते हैं यहां पर कि शियों पर तकफीर जारी करते हैं, तो तकफीर के बाद इनको भड़काकर, हथियार उठाकर इनसे जंग करवा के, फिरका वराना फसाद करा के खवारिज की हदूद में जाना, यह कोई मुश्किल काम नहीं है दुश्मनों के लिए। लिहाजा बहुत मोहतात रहे यहां पे इस बात में। किसी मुसलमान को चाहे कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, तुम्हारी नजर में जो जब मरते हैं ये सब के सब मुसलमान मक्का मदीना में, तो तो जन्नतुल बकी में इकट्ठे दफन होते हैं। इधर सल्फी लेटा हुआ होता है, उसके साथ शिया लेटा होता है, उसके साथ बरेलवी और उसके साथ देवबंदी, आपस में कोई खबर के अंदर से ठुड्डे नहीं मार रहे होते एक दूसरे को कि चल परे हो तू वहां पे। सब अपनी अपनी खबर में लेटकर अल्लाह को हिसाब दे रहे होते हैं। तो दुनिया में भी ये मामला अल्लाह पे छोड़ें कि अल्लाह किसको फिरका नाजिया समझता है और किसको फिरका दलाला समझता है। ये काम अल्लाह का है। तो जो लोग कुफर के फतवे जारी कर रहे हैं उनका फिर इलाज कैसे किया? हमारे कर यहां पे रियासत का काम है कि जो कुफर का, देखिए वो मौलवी पेशावर में, वो मौलवी जिसने पूरे पाकिस्तान से अलग होकर फतवा जारी कर दिया कि रमजान एक दिन पहले शुरू होगा, अगर ये बात ईरान या सऊदी अरब में होती ना तो उस मौलवी की गर्दन काट के खंबे से लटका देते वो अब तक। फितना मना किया, फितना अशद्दो मिनल कत्ल कहा गया, याद रखिएगा ये बात। जो फितना फैलाए उसकी गर्दन काट दो, ये दीन का बुनियादी कानून है। कत्ल करना आसान बात है, कत्ल करने की इजाजत है, फितने की इजाजत नहीं है। जो किसी मुसलमान की तकफीर करे, जो किसी मुसलमान की तकफीर का फतवा जारी करे, उसकी गर्दन काट दे, सजाए मौत दे दे, फारिग कर दें उसको। फितने इस तरह खत्म होंगे, याद रखिएगा। क्योंकि जब हज के ऊपर आप उनके साथ हज करते हैं, जितने पाकिस्तान के अंदर, देखिए पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान में जो तकफीर शियों की जारी करते हैं वो कांग्रेसी देवबंदियों खवारिज की एक छोटी सी जमात है। कोई अहले सुन्नत वल जमात शियों की तकफीर नहीं करते, इवन अहले हदीस भी तकफीर नहीं करते, इवन सऊदी तकफीर नहीं करते। तकफीर कौन करता है यहां पे? लश्कर जंगवी टाइप करते हैं। लश्कर जंगवी का ताल्लुक किस मसलक से? सबको पता है कौन सा मसलक है इनका। टीटीपी का कौन सा मसलक है? ये सबको पता है ये बात कि ये सारे के सारे कांग्रेसी देवबंदी हैं जिनका ताल्लुक दारुल उलूम देवबंद इंडिया के साथ है। उस एक छोटे से मसलक की वजह से जो पूरे पाकिस्तान से जंग कर रहा है, उसने तकफीर सिर्फ शियों की नहीं की हुई, उसने तकफीर पूरे मुसलमानों की हुई है। अगर 1 लाख पाकिस्तानी शहीद और जख्मी हुए तो उसमें 95% तो सुन्नी है, 5% शिया है उसके अंदर। तो शियों को भी यह बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान में कोई शिया जेनोसाइड नहीं हो रहा। आपको यह मातम करने की जरूरत नहीं है कि शियों को मारा जा रहा है, मुसलमान मारे जा रहे हैं। उम्मत से अलग ना करें अपने आप को। और यहां पे दोनों गलतियां करते हैं। मैंने अर्ज किया कि जो शिया जो हैं वो एक तो उनको इमाम खामनाई के फतवे पर अमल करना चाहिए, आयतुल्ला खामनाई के, और दूसरा ये मातम बंद कर दें कि शियों पे जुल्म हो रहा है, जुल्म उम्मत रसूल पे हो रहा है। जब अहले तशय्युअ अफराद को बस से उतारकर चुन चुन कर मारा जाएगा, हजारा बिरादरी के अफराद को टारगेट किया जाएगा, तो इसे जेनोसाइड नहीं कहेंगे अहले तशय्युअ की? मुझे बताइए कि जो एफसी के सोल्जर्स के सर काट के फुटबॉल खेला जाएगा, ये एफसी का जेनोसाइड हो रहा है या सुन्नी मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है या मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है? ये आप यही तो मर्ज कर रहे हैं। आप अपने आप को या शिया समझ लें या सुन्नी समझ लें या मुसलमान समझ लें।
اللہ کے رسول کا مسلک کیا تھا مجھے بتا دیں آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیعہ تھے کہ سنی تھے؟ کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے؟ یہ آپ مجھے بتائیں. جب تک امت فرقوں میں پھنسی رہے گی، ہر کوئی اپنے آپ کو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی ان میں تقسیم سمجھے گا اور دوسرے کو سمجھے گا فرقت الدلالہ اور کافر کے بچے ہیں وہ. ورنہ کسی نے مذاق کیا یہاں پہ توبہ استغفار، ہمارے مولویوں کی مینٹالٹی تو یہ بن گئی ہے ان فرقہ پرست کی کہ اتفاق سے کوئی جنت پہ پہنچ گیا تو جنت پہ پہنچ گیا تو وہاں سے دیکھا بہت سارے مسلمان ہیں تو فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہاں میرے مسلک کا بھی کوئی ہے یا سارے کافر ہیں یہاں؟ یعنی استغفر اللہ العظیم، ان کے نزدیک ان کے مسلک کے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا نہیں. تو زیادہ ہمیں سب یہ فرقے ختم کیسے ہوں گے، مسلم امہ اکٹھی کیسے ہوگی؟ مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس حوالے سے بات کریں گے. بریک کے بعد دی ڈیبیٹ ود زید حامد میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. زید حامد صاحب، یہ بات تو طے ہے کہ مسلمان مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن اس فرقہ بندی کو ختم کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیے، اس کے لیے پہلی بات ہم بتائیں، دو بڑی مثالیں ہم آپ کو دیتے ہیں، اور جو بھی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا اہل تشیع سے، اس کے لیے بہت بڑا سبق ہے ان دو واقعات میں، ان دو پیغامات میں ان کے لیے. اور واللہ اگر یہ سنسیئر ہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، تو پھر ان کو اس نصیحت پر عمل کرنا چاہیے. پہلا واقعہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے عرض کیا کہ سارے اختلافات شروع اس بات سے ہوتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی دو فوجیں آمنے سامنے آ جاتی ہیں، حضرت معاویہ کی فوج ایک طرف ہے، سیدنا علی کی فوج ایک طرف ہے، اور مسلمانوں میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت بائزنٹائن عیسائی، اس وقت کے نیٹو، اس وقت کے کروسیڈرز، اس وقت کا اوباما، اس وقت کا ٹونی بلیئر، جو اس وقت کے حکمران تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں آپس میں، اس وقت بھی عراق اور شام کی فوجیں ٹکرا رہی تھی آپس میں. اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ موقع ہمارے پاس اچھا ہے، ہم مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کا فائدہ اٹھا کر مسلمان دنیا پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے ان کو شام اور عراق سے باہر نکال دیا تھا. تو جو بازنطینی حکمران تھا اس نے پیغام بھیجا حضرت معاویہ کے پاس اور ان سے کہا کہ آپ کی علی کے ساتھ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے، آپ کی ان کی جنگیں ہو رہی ہیں، تو آپ اس طرف سے حملہ کریں اور ہم دوسری طرف سے حملہ کرتے ہیں اور بیچ میں حضرت علی کی فوجوں کو ختم کر دیں گے، آپ کا بھی فائدہ ہمارا بھی فائدہ. اب یاد رکھ، اب سوچیے اس موقع پر حضرت معاویہ کیا جواب دیتے ہیں. اس کو خط لکھا عیسائی بادشاہ کو. یاد رکھو، بے شک تم دیکھتے ہو کہ آج میرا علی کے ساتھ اختلاف، لیکن اگر تم نے جرت بھی کی اس بات کی کہ تم مسلمان علاقوں میں سیدنا علی کی فوجوں کے خلاف اپنی فوجیں داخل کرو گے، تو یاد رکھنا ان سیدنا علی کی فوجوں کے آگے سب سے پہلے جو سپاہی کھڑا ہوگا وہ معاویہ ہوگا. یہ اسپرٹ دیکھیں کیا تھی. آپس کے اختلاف ہوں گے، لیکن ہم باہر کے دشمنوں کو اجازت نہیں دیں گے کہ مسلمان ملت کے داخلی اختلافات کو استعمال کر کے. یہ اسپرٹ تو قابل تعریف ہے، لیکن ایک عام مسلمان کے ذہن میں یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کے آمنے سامنے کیوں آ گئے؟ چھوڑ دیں، وہ ہمارا ایشو ابھی نہیں ہے. میں نے کہا بہت لمبی تفصیلی بحث ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ ادب کا معاملہ بھی ہے کہ اگر والدین میں اختلاف ہو جائے تو اولاد کو زیب نہیں دیتا کہ باپ کو گالی دے یا ماں کو گالی دے. یہاں خاموش ہونا بہتر ہے. وہ اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے مقام کے بزرگ ہیں کہ جن کا معاملہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، جن میں اکثر عشرہ مبشرہ ہیں، جو اکثر بیت رضوان والے ہیں، جو اکثر وہ ہیں جو صحابہ بدر والے ہیں، اکثر وہ ہیں کہ جن کو بشارت زندگی میں مل چکی ہے جنت کی. اب ان کے ساتھ اللہ نے جو کرنا وہ جانے، ان کا رب جانے. ہماری کوئی شخص اپنے آپے سے باہر نہیں ہو سکتا کہ ان بزرگوں پر کمنٹ کرنا شروع کر دے اگر ان کے آپس کے کوئی اختلاف تھے. ان کے جو تعلقات ہیں، یاد رکھیے گا، ہم نے پہلی مثال آپ کو یہی دی، معاویہ کی مثال آپ کو دیکھ لی، بے شک اختلاف، لیکن جب یہ دیکھا کہ دشمن اس اختلاف کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو یہ کھل کے دشمن کو چیلنج کیا کہ میں سیدنا علی کی فوجوں میں آگے سب سے کھڑا ہونے والا سپاہی ہوں گا ان کے دفاع میں اگر عیسائیوں نے حملہ کر کے سیدنا علی کی فوجوں کو ختم کرنے کی کوشش کی. یہ اسپرٹ ہے، یاد رکھیے گا، جس کی آج سنیوں کو خاص طور پر ضرورت ہے. کیونکہ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ جتنے خوارج ہیں دنیا میں وہ اپنے آپ کو سنی کلیم کر رہے ہیں. ٹی ٹی پی بھی سنی کہتی ہے اپنے آپ کو، لشکر جنگی بھی سنی کہتی ہے اپنے آپ کو، ISIS بھی اپنے آپ کو سنی کہتی ہے. بدنصیبی ہے کہ انہوں نے ہائی جیک کر لیا ہے اہل سنت والجماعت کے دین کو. دوسری طرف ہم آپ کو اہل تشیع کی مثالیں دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں، لوگوں کا کہنا ہے کہ جناب سیدنا علی کو بڑا اختلاف تھا پہلے خلفائے راشدین کے ساتھ، اہل بیت کو اختلاف تھا، بڑے آپس کی پرابلمز ہوئی. کہنے کی بات ہے جو کہی جاتی ہے، لیکن عملی مظاہرہ کیا ہے؟ آپ تمام ہم اہل تشیع سے کہتے ہیں آپ شہداء کربلا کے نام اٹھائیں اور پہلے 10 نام اٹھا لیں جن میں اہل بیت کے شہداء کے نام. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بیٹے 2 شہید ہوئے ہیں وہاں، ان کے نام کیا ہے؟ عثمان بن علی اور ابو بکر بن علی آپ کو ملیں گے وہاں. انہوں نے تو اپنے بیٹوں کے نام عثمان اور ابو بکر پہ رکھے رضوان اللہ اجمعین.
پھر آپ حضرت حسن کے بیٹوں کے نام دیکھیے جو شہدائے کربلا میں سے ہیں، کیا نام؟ وہاں بھی آپ کو عثمان و ابو بکر ملیں گے. یہ کیا راز ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ بڑا اختلاف تھا ان کو خلفائے راشدین سے، اور سیدنا علی اور سیدنا حسن اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر و عثمان رکھتے ہیں. واللہ اگر کوئی شخص دنیا میں سیدنا علی کو ماننے والا ہے تو اس کو پھر ابو بکر اور عثمان کے نام سے کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنے بیٹوں کے نام رکھنے چاہیے اس سنت پہ جو سیدنا علی اور سیدنا حسن کی سنت ہے. اگر شیعہ یہ کریں اور سنی وہ کریں جو حضرت معاویہ نے کیا تھا، تو پھر کس دشمن کی مجال ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کر سکے؟ اور یہی بات ہم عرض کر رہے ہیں کہ ممکن جو کچھ پہلے ہو چکا ہے، جو فتنے آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج سے پہلے امت میں اٹھے بھی نہیں تھے کبھی. یہ آج کے فتنے ہیں. جتنی تباہی عراق میں مچائی گئی ہے، جتنی تباہی شام میں مچائی گئی ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہاں سنی مارے جا رہے ہیں یا وہاں شیعہ مارے جا رہے ہیں؟ وہاں مسلمان مارے جا رہے ہیں. نہ کسی سنی عورت کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی شیعہ عورت کی عزت محفوظ ہے، نہ وہاں پہ کوئی مسجد محفوظ ہے، نہ وہاں کوئی امام بارگاہ محفوظ ہے، نہ کسی صحابہ کا مزار محفوظ ہے، نہ وہاں کسی اہل بیت کا مقام محفوظ ہے. اور کون سا سنی ہوگا کہ جو صحابہ کی قبریں اکھاڑے یا اہل بیت کی قبریں اکھاڑتا پھرے؟ نعوذ باللہ. ہم آپ کو صاف بتا رہے ہیں، IS اسرائیلی فوجی ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ چہرہ چھپا کے لڑ رہے ہیں. ان کے سامنے فرنٹ پہ انہوں نے خوارج رکھے ہوئے ہیں، ان کی بیک پہ سارے، اس کی تفصیل ہم اور پروگراموں میں بھی ڈسکس کریں گے اور کرتے جائیں گے، لیکن فی الحال کر چکے ہیں، لہٰذا ہم صرف یہاں اجمالی جنرل بات کر رہے ہیں. لہٰذا یہ بات اس وقت خاص طور پر پاکستان کے علماء کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر فرقہ وارانہ فساد بھڑکانے کی اب آخری کوشش کی جائے گی. عراق میں تو بھڑک چکی بدنصیبی سے، اس کو روکنا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہاں حکومت ہی باقی نہیں رہ گئی. اچھا، جنرلی اگر بات کی جائے زید حامد صاحب، تو فرقہ وارانہ فسادات کو بڑھکانے کے لیے ایران اور سعودی عرب نے کوئی کردار تو نہیں ادا کیا ماضی میں؟ دیکھیے، ہم عرض کر رہے ہیں نا آپ کو کہ ایران عراق جنگ جو 1979 میں شروع ہوئی تھی، وہ جنگ تھی ایک آپس کی، اس جنگ کے نتیجے میں اس کو فرقہ وارانہ رنگ دیا گیا. وہ ایران اور عراق کی جنگ بھی تھی، وہ عربی اور اجمی کی جنگ بھی تھی، اور اس کو شیعہ سنی کی جنگ بنایا گیا. اس کے نتیجے میں شیعہ سنی جنگ بھڑکی، کوئی شبے کی بات نہیں ہے. اس میں سعودی عرب کا بھی کردار تھا اور آج بھی ہے، اس میں ایران کا بھی کردار تھا اور آج بھی ہے. لیکن ایران اپنے جو فتویٰ اب انہوں نے جاری کیا ہے آیت اللہ خامنائی نے، دیکھیں آیت اللہ خامنائی کی ایک اور بات ہم آپ کو بتائیں. 1989 میں انہوں نے فتویٰ جاری کیا تھا فیملی پلاننگ کے حق میں. انہوں نے کہا تھا کہ فیملی پلاننگ کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں ایران کی خواتین نے فیملی پلاننگ شروع کر دی، اور آج 20 سال کے بعد ایران میں بچوں کی تعداد بہت کم ہو گئی. لوگ شادیاں کم کرنے لگے، عورتوں نے، لوگ فیملیز آباد نہیں ہونے لگی، ایک بچہ بہت لیٹ. نتیجہ یہ ہوا کہ ایران میں بچوں کی تعداد کم ہو گئی ہے. تو اب تقریباً 1 مہینہ پہلے آیت اللہ خامنائی نے جمعے کے خطبے میں اپنی غلطی تسلیم کی، ایکنالج کیا کہ وہ غلط فتویٰ ہم نے جاری کیا تھا اور اللہ ہمیں معاف کرے، اور اب مسلمانوں کو چاہیے کہ کثیر اولاد پیدا کریں. تو بات یہ ہے، تو آیت اللہ خامنائی کے اس فتوے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ فرقہ وارانہ فسادات کم ہوں گے؟ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بات آیت اللہ خامنائی نے اس وقت کہی ہے یہ بڑی جرأت مندانہ بات ہے، مگر بات یہ ہے کہ خود شیعوں نے، ایران کے اہل تشیع جو تھے، ایران کے جو آیت اللہ خامنائی کو جو مرجع تسلیم کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بات خود بتائی کہ تمام شیعہ جو دنیا کے ہیں وہ آیت اللہ خامنائی کو مرجع تسلیم نہیں کرتے. بہت کچھ جو ہے، بہت فوکس جو ہے وہ عراق کی طرف بھی، آیت اللہ سیستانی کی طرف بھی ہے، کیونکہ ود ان دا شیعز آلسو اختلاف ہے قم اور نجف کا، یعنی کربلا کا اور نجف کا بھی جو تھوڑا سا اختلاف ہے کہ وہاں پہ بھی تھوڑا سا عرب شیعزم اور پرشین شیعزم کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے، تھوڑی سی ایک ایلیمنٹ اس کا بھی شامل ہے. یعنی اہل تشیع کے آپسی اختلافات بھی ہیں، سنیوں کے آپسی اختلافات بھی ہیں، پھر سنیوں کے اہل تشیع کے ساتھ اختلافات بھی ہیں، پھر یہاں پر دیوبند بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، سلفی بھی ہیں. یہ اختلافات ختم کیسے ہوں گے؟ ہم یہی عرض کر رہے ہیں نا آپ کو. دیکھیے ہم یہی عرض کر رہے ہیں، پہلی بات یہ کہ جب آپ یہ جو پروگرام ہم کر رہے ہیں یہ براہ راست پاکستان کی قوم، پاکستان کے مسلمان سنیں گے نا، اور سب سے پہلے تو احساس ذمہ داری خود مسلمان کو ہونا چاہیے کہ ہم کسی پر تکفیر جاری نہ کریں، اختلاف رکھیں، تکفیر جاری نہ کریں، کیونکہ آپ قتل اسی وقت کرتے ہیں جب کسی کو کافر کہتے ہیں، اور تکفیر حرام ہے. تکفیر نہ کریں خدا کے واسطے، کیونکہ امت کا اجماع ہے کہ یہ فرقے کافر نہیں ہیں. اگر یہ کافر ہوتے تو پھر آپ نہ بریلوی کو حج پہ دیکھتے، نہ دیوبندی کو حج پہ دیکھتے، نہ شیعہ کو حج پہ دیکھتے، کیونکہ آپس میں تو کفر کے فتوے مولویوں نے جاری کیے ہوئے ہیں. وہ اسپرٹ جو حج کی ہے، اقبال نے یہی بات کہی تھی. دیکھیے اقبال نے رو کے چیخ کے کہا تھا کہ اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، خدا کے واسطے تم جو ابو بکر اور علی کے جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہو، ہوشیار باش کا لفظ استعمال کیا تھا. ویک اپ، ہوش میں آؤ کہ دشمن تمہیں چاروں طرف سے گھیر کر تباہ کرنے کی سازش کر رہا ہے. تو یہ بات عرب دنیا میں فرقہ وارانہ فساد پھیلانا دشمن کی ایک اسٹریٹجک حکمت عملی کا حصہ بن چکا ہے. پاکستان میں بھی یہ بھڑکانے کی کوشش کریں گے، کر رہے ہیں، مسلسل کوشش کر رہے ہیں، جس کے لیے لشکر جھنگوی اور خوارج کو استعمال کر رہے ہیں. اور ایون سنیوں کے اندر بھی ایسے مولوی ہیں
फतवा बाज, फिरका बाज जो तकफीर जारी कर करके, यहां पे हम साफ साफ बात कहेंगे, देखिए रियासत पाकिस्तान, अब हम मजाक अफोर्ड नहीं कर सकते इस पाकिस्तान के साथ। जब पाकिस्तान आर्मी ने फिजिकली ताकत का इस्तेमाल करके खवारिज को तलवार से खत्म कर रही है, ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब माशाल्लाह सईदी रसूलुल्लाह की तलवार की बरकत से माशाल्लाह इनको खत्म किया जा रहा है, तो इनकी नजरियाती जड़ों को भी काटना जरूरी है। हमने पिछली दफा गजवा हिंद का प्रोग्राम जो किया था उसका मकसद भी यही था कि खवारिज कौन होते हैं, गजवा हिंद किसे कहते हैं, और तमाम दुनिया में खवारिज का फितना और फसाद हदीसों के हवाले से। अब यहां पे एक और बात हम कहेंगे हुकूमत वक्त से, अगर ये पाकिस्तान से और पाक फौज से भी कहेंगे कि अगर यहां पर पाकिस्तान में वो किसी ऐसे मौलवी को देखते हैं कि जो कुफर के फतवे जारी करे एक दूसरे पर, उसे कत्ल करा दें। हम साफ कह रहे हैं, इसलिए कि सईदी रसूलुल्लाह की हदीस है, कुरान की आयतें हैं कि फितना अशद्दु मिनल कत्ल, उसको उसी तरह सलूक करें जो खवारिज के साथ करते हैं आप। अगर कोई सुन्नी फतवा जारी करता है शिया पर कि वो काफिर हैं, कोई काफिर जारी करता है फिर फतवा किसी सुन्नी पर कि वो काफिर हैं, वो फितनागर हैं, उनका कत्ल वाजिब है। अदालत में मुकदमा चलाए बगैर उन्हें कत्ल कर दे। देखिए जो मर्जी करें मुकदमा, हम तफसील की बात नहीं कर रहे हैं, हम अंजाम की बात कर रहे हैं। आप मुकदमा चलाएं, आप ट्रायल करें, आप ना करें, आप उठाएं फौजी अदालत में ले, आप ट्राइबल एरिया में लेके जाए, उनको जिस तरह मर्जी एलिमिनेट करना है, मगर आप इस फितने को नहीं छोड़ सकते। कुफर के फतवे जारी करने वाले वाजिबुल कत्ल है, साफ बात बता रहे। मुसलमान गुनाहगार हो सकता है, मुसलमान गुमराह हो सकता है, मुसलमान फासिक और फाजिर हो सकता है, लेकिन मुसलमान को कुफर काफिर कहना, जबकि वो इज्तिमाई तौर पर पूरी मुसलमान उम्मत इस बात पर मुत्तफिक है कि वो फिरका इख्तलाफ हो सकता है लेकिन काफिर नहीं है, उस पर कुफर के फतवे जारी करने वाला वाजिबुल कत्ल है, को जारी करने वाला फितना और फसाद बर्पा कर रहा है उम्मत के साथ। उस हालात में जब दुश्मन चाहता हो, खासतौर पर देखिए ये वो वक्त नहीं है कि जब मुसलमानों का उरूज हो, जब मुसलमान उरूज पे हो, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो बाहर के मसलों से, अंदर थोड़ा बहुत लड़ झगड़ा भी लें तो कोई मसला नहीं, मगर इस वक्त हम पूरी दुनिया में घेरे में आ चुके हैं, पूरी मुसलमान दुनिया को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। एक एक मुसलमान मुल्क, आपको कोई इस्राएली फौजी ज़ाहिरन नजर नहीं आ रहा, अमेरिकन फौजी इराक सीरिया में नजर नहीं आ रहा ना, लेकिन फिर मुसलमान दुनिया खुरेज खाना जंगी में क्यों मुब्तला है, उसकी बुनियाद क्या है? यही फतवाबाजियां, ये शिया सुन्नी का फसाद। और इस वास्ते जिस तरह आप दुश्मन की तोपों का मुकाबला करते हैं, इस तरह दुश्मन के फतवों का मुकाबला करना भी जरूरी है। मुसलमान मिल्लत के अंदर कुफर के फतवे जारी करना रियासत की अथॉरिटी के बगैर, रियासत, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने कादियानियों को भी काफिर डिक्लेयर किया, लेकिन कादियानियों को हमने काफिर डिक्लेयर किया है रियासत की अथॉरिटी के साथ। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर वो कादियानियों को मौका दिया गया कि अपना मौकफ बयान करो, उन्होंने खुल के ये बात, उनका जो खलीफा था जो खुल के आके उसने अपना मौकफ बयान किया, पूरी पार्लियामेंट, पूरी मुसलमान उम्मत, पूरी इज्तिमाइयत बैठी हुई थी वहां पर, और उसने आकर ये साफ साफ कहा कि जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियान को नबी या मेहदी या हजरत ईसा तस्लीम नहीं करता वो काफिर है। उस पर पूरी पार्लियामेंट पाकिस्तान की भड़क गई कि तुम हमें काफिर कहते हो तो हम तुम्हें काफिर डिक्लेयर करते हैं। तो हमें सब अगर रियासत अहले तशय्युअ को या किसी भी दूसरे फिरके को काफिर करार दे देगी तो हम उसे काफिर तस्लीम कर लेंगे? ऐसा हो नहीं सकता, हुआ नहीं है ना, वही तो हम अर्ज कर रहे हैं बात आपको। अगर किसी रियासत को शियों को काफिर डिक्लेयर करना होता तो वो सऊदी अरब होते। सऊदी अरब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, सऊदी जो सलफीज हैं वो शियों को बिल्कुल ना शिया उनको बर्दाश्त करते हैं। यानी मुसलमानों का जो हल्का जो सर्कल है इस्लाम का, उसके अंदर दो एक्सट्रीम्स जो हो सकती हैं, एक तरफ शिया खड़ा है एक तरफ सल्फी खड़े, उसके बावजूद सरकारी तौर पर भी ऑफिशियली ना शिया इनको काफिर करार देते हैं ना सल्फी शियों को काफिर करार देते हैं। याद रखिएगा आज तक नहीं हुआ ये, यही बात हम समझाना चाह रहे हैं। तो वो मुसलमान जो सुन्नी है, जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, अगर वो लश्कर जंगवी के प्रोपेगेंडे में आ गए, अगर वो खवारिज के प्रोपेगेंडे में आ गए और शियों की तकफीर शुरू कर दी और उसके बाद कत्ल गारत शुरू किया उन्होंने जाके, तो वल्लाह फिर वो खवारिज और तकफीरियों के साथ ही खड़े होंगे। और वो अहले तशी कि जिन्होंने फिर इस फतवे को रिजेक्ट किया जो इमाम जो आयतुल्लाह खामनई ने जारी किया और तौहीन की सहाबा की और उम्महातुल मोमिनीन की, और उसी रविश पर कायम रहे, फिर उम्मत रसूल को तबाह करने के ये जिम्मेदार होंगे और उतने गुनाहगार होंगे जितने खवारिज होते हैं। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है। अब इसमें शक की और गलती की गुंजाइश उस उम्मत के पास नहीं है, क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास। अब आपके सामने इराक और शाम तबाह बर्बाद हो चुका है, क्या पाकिस्तान को भी ऐसे ही तबाह बर्बाद करवाएंगे? हमारे यहां पाकिस्तान में टॉलरेंस है। कौन सा घर, कौन सा खानदान, बरादरी ऐसी है जहां शिया सुन्नियों की आपस में शादियां नहीं हुई भी? कौन सा घर और दफ्तर है जहां पे आपको मिलकर इकट्ठे भाइयों की तरह काम करते नजर नहीं आते? तो लेकिन ज़ैद हमें सब ये भी हकायक हैं कि लेट 80s में और अर्ली 90s में पाकिस्तान में भी फिरका वाराना फसादात हुए, काफिर काफिर शिया काफिर के नारे भी लगाए गए। इसके पीछे कौन था, मुहर्रिकात क्या थे और उसको दबाया कैसे गया, और पूरी दुनिया के लिए ये मिसाल कैसे दी जा सकती है कि पाकिस्तान में अगर फिरका वाराना फसादात को रोका जा सकता है तो पूरी दुनिया में भी इसको रोका जा सकता है। एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस हवाले से बात करेंगे।
بریک کے بعد ڈیبیٹ میں زید حامد میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. زید حامد صاحب، پاکستان میں ہم نے بریک میں جانے سے پہلے تذکرہ کیا کہ کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لگتے رہے، فرقہ وارانہ فسادات ہوئے. اس کے پیچھے محرکات کیا تھے؟ کون تھا اس کے پیچھے؟ دیکھیے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ جیسے عرض کیا کہ 79 کے بعد ایرانی انقلاب آیا، 79 میں ہی روسی افغانستان میں داخل ہوئے، اور 79 میں ہی ایران عراق جنگ شروع ہوئی. بہت بڑے بڑے 3 واقعات اس خطے میں ہوئے، بڑی بڑی خونی انقلاب آئے افغانستان کے اندر بھی، ایران میں بھی، اور ایران اور عراق جنگ کے درمیان. اور جو ایران عراق جنگ تھی، جیسے ہم نے بات کی کہ یہ پھیل کر شیعہ سنی جنگ بن گئی پوری مسلمان دنیا میں. جو OIC تھی، آرگنائزیشن فار اسلامک کانفرنس، کہنے کو تو یہ مسلمان ملکوں کی جماعت تھی، لیکن بنیادی طور پر عرب اس کو ڈومینیٹ کرتے، کیونکہ ایران ایک واحد ایک ملک تھا جو اجمی بھی تھا اور شیعہ بھی تھا. تو OIC نے ایران کو باہر نکال دیا. اور آپ کو ہم یہاں پر ریکمینڈ کریں گے کہ آپ جنرل ضیاء کی وہ تقریر اٹھا کے دیکھیں جو 1984-83 میں کیسابلانکا میں انہوں نے تقریر کی تھی، جا کے موراکو میں کیسابلانکا میں OIC کا کانفرنس ہوئی تھی. وہ تقریر آج بھی یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، انگریزی میں. اور جنرل ضیاء نے جو کمال تقریر کی تھی، اس میں عربوں کو ڈپٹ دی تھی، عربوں کو ڈانٹا تھا کہ تم کس قسم کی بے شرمی کا کام کر رہے ہو، اور کہا تھا کہ ایک ڈیلیگیشن جانا چاہیے تہران، اور وہ جائے اور لے کر ایران کو واپس آئے، کیوں ہمارا بھائی ہے جس کو ناراض کر دیا آپ نے، اس کو واپس اپنی صفوں میں شامل کریں. اور ساتھ ساتھ مصر کے بارے میں بھی، اس زمانے مصر کو بھی نکال دیا تھا، تو انہوں نے کہا مصر کو بھی واپس لے کر آئیے. اور جنرل ضیاء کا کردار اس زمانے میں پیسیفائر کا تھا، وہ تمام مسلمان دنیا کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. مشہور تصویر بھی ہے، امام خمینی نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے جنرل ضیاء کھڑے ہوئے ہیں، مسلمان ڈیلیگیشن ہے، وہ جو ڈیلیگیشن گیا تھا ایران عراق جنگ بند کرانے کے لیے. بات یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب 2 مسلمان گروہوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے، لڑائی جنگ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو ان میں صلح کرا دو، اور جو مسلمان گروہ پھر صلح نہ کرے پھر اس کے خلاف لڑو. باقاعدہ مسلمانوں کو مسلمان کے خلاف لڑنے کی اجازت ہے اس صورت میں اگر وہ صلح نہ کرے، فساد کرے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کا کردار اس وقت پیسیفائر کا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے اپنی جگہ پر کہ جو عرب دنیا تھی پوری کی پوری، کسی ایک ملک کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. اس میں کویت کا کردار تھا، اس میں سعودی عرب کا کردار تھا، اس میں قطر کا کردار تھا، اس میں لیبیا کا کردار تھا، اس میں عراق کا کردار تھا. اسلام آباد میں عراقی ایمبیسی سے اسلحہ نکلتا تھا کہ جو یہاں پر مختلف دہشت گردوں کو دیا جاتا تھا. الذوالفقار کو بھی دیا جاتا تھا، الذوالفقار پیپلز پارٹی کے دہشت گرد تھے جن کا تعلق کمیونسٹ سوشلسٹ بلاک کے ساتھ تھا. یاسر عرفات اور قذافی اور بشار الاسد کا باپ جو تھا حافظ الاسد اور صدام حسین، یہ سب الذوالفقار کو بھی اسلحہ دے رہے تھے، خاد کو بھی دے رہے تھے جو افغان انٹیلیجنس ایجنسی تھی، جو رشین بلاک کے ساتھ معاملہ تھا. ساتھ ساتھ یہ شیعہ سنی جنگ بھی پاکستان میں بھڑکا رہے تھے. اس میں عربوں کا بہت بڑا کردار تھا. شروع میں یہ جنگ شروع کی تھی اہل حدیث نے پاکستان کے اندر. آپ کو یاد ہوگا احسان الہی ظہیر ایک بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے جن کو بم سے ختم کیا گیا. احسان الہی ظہیر پیورلی سعودی بیکڈ ایک عالم تھے، اور ان کو ختم کرنے والے شیعہ ایلیمنٹ تھے. ایران نے ان کو قتل کروایا تھا پاکستان میں. مگر اس کے بعد 84 میں جو ساری شیعہ سنی جنگ ٹیک اوور کر لی، وہ دیوبندیوں نے ٹیک اوور کر لی. پہلے یہ جنگ شروع کی تھی اہل حدیث نے، ایران سعودیوں نے اپنے ایلیمنٹس لانچ کیے تھے، لیکن بعد میں ملیٹنٹ ایکسس جو ہے وہ دیوبندیوں کی طرف چلا گیا. اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں جتنے ملیٹنٹ گروپس ہیں کہ جو شیعہ کافر کہتے ہیں، وہ پاکستان میں حقیقت یہ ہے کہ بات ایک دفعہ ہم نے جب ہمارے ایک سینئر لیول پر ڈسکشن ہو رہی تھی تو ہم نے یہ کہا کہ یہ ٹرم آپ استعمال نہ کریں کہ پاکستان میں شیعہ سنی لڑائی ہے. پاکستان میں کوئی شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے، پاکستان میں دیوبندی شیعہ لڑائی. یہ دوسرے لفظوں میں پاکستان میں اس وقت سعودی عرب اور ایران کی پراکسی وار ہو رہی تھی. اگر آپ پاکستانی فرقوں کی بات کریں تو پاکستان کے اندر دیوبندی فرقہ شیعوں سے لڑ رہا ہے. اہل حدیث کی اب کوئی لڑائی شیعوں سے نہیں ہے، یعنی آرگومنٹ ہوگا لیکن قتل و غارت نہیں ہے. اور اہل سنت والجماعت بریلوی جو ہیں ان کا کوئی قتل و غارت شیعوں کے ساتھ نہیں ہے. تو ایکچولی اگر آپ نیرو ڈاؤن کر لیں پاکستان میں، جو اگر آپ فوکس کرنا چاہتے ہیں کہ فرقہ وارانہ دہشت گردی کہاں ہو رہی ہے، تو آپ کو چھوٹی پاکٹ شیعوں کی ملیں گی اور چھوٹی پاکٹ دیوبندیوں کی ملیں گی. ان کو ایلیمنیٹ کر دیں، ٹارگیٹڈ اساسینیشن کریں، ایلیمنیشن کریں دونوں طرف، یہ فتنہ ختم ہو جائے گا. شیعوں میں بھی فسادی ہیں اور ان کی جہاں فنڈنگ ہو رہی ہے اسے کیسے روکا جائے گا؟ میں نے کہا وہ تو ایک ڈپلومیٹک لیول کی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اگر لوکل ایلیمنٹس کو ختم کر دیتے ہیں، جس طرح آپ نے وزیرستان میں بھی آپریشن کیا، فنڈنگ تو پیچھے سے جاری ہے، افغانستان میں فساد ہے، لیکن آپ نے لوکل ایلیمنٹس ختم کیے، ان کے اسلحے کے ذخیرے پہ قبضہ کر لیا. اور پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی 90% کم ہو گئی ہے جب سے نارتھ وزیرستان آپریشن آپ کا شروع ہوا ہے. ڈپلومیٹک فرنٹ پر ہم نے کبھی سعودی عرب یا ایران سے شکایت کی کہ آپ ہمارے ملک میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ جنرل ضیاء کے بعد ہم نے نہیں کیا یہ کام. جنرل ضیاء نے کیا تھا، جنرل ضیاء نے جیسے کہا نا کہ انیشیٹو لیا. پاکستان میں اس کے بعد کوئی غیرت مند حکومت آئی نہیں. پاکستان میں کوئی مرد شیر کا بچہ آیا ہی کوئی نہیں کہ جو سٹینڈ لے. اور بلا وجہ پاکستان میں ہم یہ بات کہیں گے کہ اہل تشیع جو ہے پاکستان کے بلا وجہ جنرل ضیاء کے خلاف ہیں. میں کہوں گا بالکل بلا وجہ خلاف ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں فرقہ واریت شروع ہوئی جنرل ضیاء کے دور میں. بھائی ٹھیک ہے ان کے دور میں شروع ہوئی، لیکن انہوں نے شروع تو نہیں کی. اس زمانے میں تو افغانستان میں دہشت گردی آ رہی تھی، ایران عراق جنگ ہو رہی تھی، شیعہ سنی جنگ شروع ہو چکی تھی، ایران میں انقلاب آیا تھا. یہ سب جنرل ضیاء نے تو نہیں کیا تھا.
جو کہ جنرل ضیاء کا کردار، جیسے ہم نے کہا کہ اگر آپ نے سمجھنا ہے تو کیسا بلانکا کی تقریر سن لیں. جنرل ضیاء پوری دنیا کو تو یہ سمجھا رہے تھے کہ آپ فرقہ بندی میں نہ جائیں، لیکن ان کی ناک کے نیچے فرقہ وارانہ فسادات پنپ رہے تھے اور انہیں علم ہی نہ ہوا. ایسی بات نہیں کہ علم نہیں ہوا، بہت زیادہ روکنے کی کوشش کی گئی اور کوئی وجہ تھی. جنرل ضیاء جیسے شخص کو ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی ایجیٹیشن سے تو نہیں ہٹایا گیا نا. موساد نے اور اسرائیل نے اور CIA نے اور رو نے مل کر قتل کیا، ان کو شہید کیا، جہاز گرایا ان کا. کسی وجہ سے گرایا نا، کیوں گرایا؟ جنرل ضیاء کو کسی پاکستانی پولیٹیکل پارٹی نے تو نہیں شہید کیا نا. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیے نا کہ اس بندے میں ایسی کون سی بات تھی کہ پوری دنیا کی یہودی عیسائی مشرک طاقتیں مل کر اس کو قتل کرنے کے در پہ تھی. کوئی تو خیر ہوگی اس میں. تو اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. یہ متعصب، ہمارے یہاں مسئلہ المیہ یہی ہے کہ ہم جب متعصب ہو جاتے ہیں کسی شخص کے خلاف تو اس کی نیکیاں اور اس کی خیر بھی زیرو کر دیتے ہیں. جب ہم اگر اختلاف شیعوں سے ہے تو کوئی خیر بھی شیعوں میں ہے تو اس کو لپیٹ کے زیرو کر دو کہ آیت اللہ خامنائی نے جو فتویٰ دیا ہے وہ بھی جناب کافر، وہ بھی کافر ہے، فتویٰ بھی کافر ہے، چونکہ ہمیں شیعوں سے اختلاف ہے. یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ کتنی خیر کی بات کی ہے اس نے، کہ جس کی وجہ سے امت میں کتنا مستحکم اور استحکام آ سکتا ہے اگر شیعہ اس کی بات سن لیں تو بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہر حال میں چاہے ہمارا رشتہ دار کیوں نہ ہو، سگا بھائی کیوں نہ ہو، ہمیں انصاف کا دامن ہاتھ سے پکڑنا ہے. جس شخص نے جو خرابیاں، جو غلطیاں، جو کوتاہیاں کی ہیں کہیں. اب اگر مشرف سے اختلاف ہے آپ کو تو زبردستی مشرف کے اوپر اکبر بگٹی کا قتل نہ ڈال دیں نا، وہ اس نے نہیں کیا. زبردستی لال مسجد اس کے سر نہ تھوپ دیں، وہ اس کا مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسا ظلم ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب مشرف نے بگٹی کا قتل نہیں کیا تو فوراً طوفان کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ مشرف کا حمایت کیوں کر رہے ہیں. بنیادی گفتگو کی طرف واپس آتے ہیں. شیعہ سنی اختلافات اگر ختم نہیں ہوتے، یہ تفریق مزید بڑھتی ہے تو ہوگا کیا مسلمانوں؟ آپ عراق بن جائیں گے اور آپ شام بن جائیں گے، سیدھی سی بات ہے. آپ کے اندر خوارج گھومیں گے، آپ کی کوئی جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں ہوگی، آپ کی قبریں اور مقام اور مزارات اور آپ کے بزرگوں کی مساجد اکھیڑ دی جائیں گی، اور آپ کی لائبریریاں اور آپ کی تمام تہذیب و تمدن جس کے اوپر آپ جو مسلمانوں کی ثقافت ہے وہ تباہ برباد ہو جائے گی. آپ کی عورتیں اپنی عزتیں بیچ کے اپنے بچوں کو کھلائیں گی، آپ کے مرد جو ہیں وہ مار دیے جائیں گے ہزاروں کی تعداد میں زمین پہ لٹا کے، اس لیے کہ ان کو تعلق شیعہ سنی سے یا مسلک سے، شیعہ مسلک سے، سنی مسلک سے، جو عراق میں اور شام میں ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے. اور پھر ان کے پیچھے مشرک فوجیں داخل ہوں گی. جس طریقے سے اب عراق اور شام کے اندر گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے پورا پلان انہوں نے کر لیا ہے. تھوڑے دنوں بعد آپ کو نہ اسرائیل شام نظر آئے گا، نہ عراق نظر آئے گا، آپ کو گریٹر اسرائیل نظر آئے گا. اس وقت آپ کو داعش بھی نظر نہیں آئے گی. سعودی عرب کی کیا سچویشن ہوگی؟ دیکھیے وہ تباہ ہونے والے ہیں. سعودی عرب کا انجام بہت برا ہونے جا رہا ہے، لیکن جو سعودی عرب کا انجام ہونے جا رہا ہے وہی انجام یہ ترکی، ایران اور پاکستان کا بھی پلان کر رہے ہیں. آپ سعودی عرب کی اتنی فکر نہ کریں، اپنی فکر کریں. کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل میں سعودی عرب نے آنا ہی آنا ہے. یہ داعش انہوں نے لگائی اس لیے ہے کہ اس نے پوری اس دنیا میں جہاں پہ گریٹر اسرائیل بننا ہے وہاں یہ بلڈوزر ہے، تباہی پھیرتا جائے گا اور آخر میں اسرائیلی فوجیں ٹہلتے ہوئے آ جائیں گی. دنیا میں ایک اسرائیلی فوجی نہیں مرے گا، دنیا میں کوئی کہے گا نہیں کہ اسرائیلیوں نے یہ ظلم کیا، دنیا میں کوئی اسرائیل کو الزام نہیں دے گا. یہ سارا کام شیعہ سنی بنیاد پر ایک خوارج کا گروہ کرے گا جو خلیفہ بنا پھر رہا ہے. خلیفہ کی تو آپ کی ویسے لاہور میں خطائیاں بھی بہت مشہور ہیں، سنا یہاں بھی ایک خلیفہ ہے ہمارا جو خطائیاں بہت اچھی بناتا ہے. یہ اسی قسم کا کوئی خلیفہ ہے جو جس طرح سے آپ نے انتہائی خوبصورت بات کہی کہ ہمیں سعودی عرب یا ایران کو نہیں، پہلے پاکستان کو دیکھنا ہوگا. تو پاکستان کی پالیسیز کو کس طرح سے مرتب کیا جائے کہ یہاں پر کسی بھی قسم کا فرقہ وارانہ فساد ہم نے یہ بات بڑی واضح بتا دیا آپ کو. ریاست کو یہاں بڑی مضبوطی سے، بہت سخت مضبوط، ہماری سافٹ اسٹیٹ ہے. جو ہمارے حکمران ہیں نا وہ تو ہے ہی نہیں، دے ڈونٹ ایگزسٹ. یہ حکمران تو اپنے سروائیول کے لیے کبھی عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کبھی طاہر القادری کے پیچھے، اور اتنے لیول پہ چلے گئے کہ ذاتیات یہ دیکھ نہیں رہے کہ ان کے اپنے کپڑے پھٹیں گے اس کے اندر کیچڑ میں. یہ جس قسم کی پتھر پھینک رہے ہیں، اس قسم کے حکمرانوں سے یہ توقع کرنا، یہ تو 2 ٹکے کا وہ مولوی جس نے پشاور کے اندر فتویٰ جاری کر دیا اور پورے ملک کو تقسیم کر دیا کہ ایک دن پہلے عید کر لی، اس مولوی کو 2 تھپڑ مار کے جیل میں نہیں بند کر سکے، تو یہ کفر کے فتوے دینے والوں کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ تو یعنی یہاں کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی فتویٰ کسی کے بھی خلاف جاری کرے. دیکھیں یہ کام ریاست کا ہے. اگر حکومت وزیر اعظم نہیں کرتا تو ہم کہیں گے پاک فوج سے، ISI سے کرو. پھر یہ کام جو کفر کے فتوے جاری کرے اس کو ایلیمنیٹ کر دو. اس وقت ہم پاکستان بچائیں گے، ہم آپس میں فرقہ وارانہ اختلاف پیدا نہیں کر سکتے. تو یہ فتوے جاری کرنے والی فیکٹریز کو آپ کو نظر آ تالے کیسے لگانے؟ دیکھیے فتوے جاری کرنے والی فیکٹری جو ہے نا اپنا نام لکھتی ہے نیچے، جو فتویٰ جاری ہوتا ہے اس پہ ایک سٹیمپ لگا ہوتا ہے، نیچے نام لکھا ہوتا ہے مولوی فلانا فلانا. اس مولوی کو اٹھا کے اندر کرے نا، چھتر لگائے 6 مہینے کے لیے اندر کر دیں، دیکھیں پھر کیسا فتویٰ جاری کرتا ہے. ریورس فتویٰ جاری کرے گا اگلے دن وہ کہ میں نشے میں تھا، میں نے جاری کر دیا تھا کفر کا فتویٰ مسلمانوں پر. بات یہ ہے کہ آپ کو سختی کرنی پڑے گی. یہاں میں یہی بات ہم کر رہے ہیں، پروگرام کرنے کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار اس وقت امت رسول کو توڑنے کا شیعہ سنی کا اختلاف ہے. ہم کسی صورت میں شیعہ سنی کا اختلاف پیدا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اور جو شیعہ سنی کا اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرے ہم آرمی اور ISI سے کہیں گے اس کو اسی طرح قتل کرو جیسے تم خوارج کو قتل کر رہے ہو. ہم عراق نہیں بن سکتے، ہم شام نہیں بنیں گے. اس پاکستان نے امت رسول کی قیادت کرنی ہے،
اور امت رسول میں سارے فرقے موجود ہیں اور ہم سب فرقوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. اگر ہم خانہ کعبہ میں جماعت کرائیں گے تو تمام مسلمانوں کو اپنے پیچھے کھڑا کریں گے. ہم مسجد نبوی میں امامت کرائیں گے تو تمام مسلمان ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم کسی کو کافر کہہ کے مسجد نبوی سے باہر نہیں نکالیں گے. اور جو خانہ کعبہ میں تو اکٹھے کھڑا ہوتا ہے, مسجد نبوی میں تو اکٹھے کھڑا ہوتا ہے, جنت البقیع میں تو اکٹھے دفن ہوتا ہے, اپنے ملک میں پہنچ کے کافر ہونے کا فتویٰ لگاتا ہے, ہم اس فتویٰ لگانے والے کو قتل کریں گے. تو زید حامد صاحب, جو مسلمان تفرقے میں چلا گیا ہے اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کے پیغام کو بھول گیا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ قرآن پاک نے واضح کہہ دیا ہے, صاف صاف لکھا ہے قرآن کے اندر. لفظ چھٹے پارے کے آیتیں شروع کی ہیں کہ جنہوں نے دین کو تفرقہ کا پارا پارا کر دیا اور شیعوں میں گروہوں میں تقسیم ہو گئے, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, واسطہ نہیں ہے دین کے ساتھ. اور سیدی رسول اللہ نے خطبہ حجۃ الوداع میں آخری موقع پہ یہ فرمایا تھا, اٹھا کے پڑھے نا خطبہ حجۃ الوداع میں سیدی رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے, جس کا مفہوم ہے آپ نے فرمایا کہ تم مشرک ہو جاؤ گے, مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے, مجھے خطرہ یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو گے اور کافر ہو جاؤ گے. یاد رکھیے گا, ایک دوسرے کی گردنیں مارنے والے کافر ہو جاتے. یہ خطبہ حجۃ الوداع میں سیدی نے فرمایا ہے, خدا کے واسطے ایک دوسرے کی گردنیں مارنا بند کرو, اختلاف رکھو, جو مرضی کرنا, جو مرضی ایک دوسرے کو سمجھتے رہو, فیصلہ تو اللہ نے آخر میں کر ہی دینا ہے. وہاں تمہیں بہت ساروں کو بڑے بڑے سرپرائز ملیں گے اللہ کے پاس جا کے کہ کون فرقہ دلالہ تھا اور کون فرقہ ناجیہ تھا. لیکن دنیا میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنا بند کرو. سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا واللہ, خطبہ حجۃ الوداع پڑھیں اٹھا کے, کہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم لوگ مشرک ہو جاؤ, مجھے خطرہ ہے کہ تم لوگ ایک جاہلیت کی طرح ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو گے اور پھر کافر ہو جاؤ. اچھا زید حامد صاحب, ایک طریقہ تو ہمارے سامنے یہ ہے کہ مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے مسلمانوں کو ایک ساتھ ہمیں لے کر چلنا ہے, اور دوسرا طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ فرقہ بندی اور ذاتوں کی جو باتیں ہیں انہیں ہمیں بالکل ہی ایلیمینیٹ کرنا ہوگا. اس کے لیے جس لیول کا لیڈرشپ آپ کو چاہیے وہ بھی ہے نہیں آپ کے پاس. تو فی الحال تو آپ اس کو اس لیول پر لا سکتے ہیں کہ سختی سے ریاست اپنی طاقت استعمال کرے اور مسلمانوں کے درمیان یہ قتل و غارت. دیکھیے 1947 میں پاکستان بنا تھا, 1984 تک آپ کو پورے پاکستان میں ایک بھی شیعہ سنی جنگ نظر نہیں آتی. ہزاروں عید میلاد النبی کے جلوس بھی نکلے, ہزاروں محرم کے جلوس, کوئی قتل و غارت, کوئی شیعہ سنی کی جنگ نہیں تھی. اچانک کیسے پیدا ہو گئی ہے؟ سوچتے نہیں ہے, کھوپڑی نہیں استعمال کرتے کہ دشمنوں نے باہر سے سازش کروائی ہے یہ. اور ریاست اس وقت کمزور تھی, ریاست دیکھ نہیں سکی کہ فتنہ گر کون کون فساد کر رہا ہے بیچ میں, اس کو وہی مار کے ختم کر دیتے. ضیاء الحق حکومت میں تھے اور ریاست کمزور تھی. ریاست اس وقت کمزور تھی ہماری, کیوں نہیں تھی کمزور؟ پاکستان کے اندر جتنی خوریزی ہو رہی تھی, جتنی دہشت گردی تھی, کم از کم اس وقت 12 سے 16 دہشت گرد تنظیمیں, سیکرٹ سروسز, خاد, موساد, KGB, الذوالفقار, صدام حسین والے, سیریا والے, لیبیا والے, یاسر, کون پاکستان کا جس کو ہم دوست کہتے تھے پاکستان میں دہشت گردی نہیں کر رہا تھا اس وقت؟ اگر یہ معاملہ, تو جب آپ اتنے بڑے پاکستان پر حملہ ہو, اتنی بڑی جنگ ہو, جب آپ 65 کی جنگ آپ نے کی, 71 کی جنگ کی, آپ کا نقصان تو ہوا نا اس میں. جب جنگ ہوتی ہے تو اپنا نقصان ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ اپنا کوئی نقصان نہیں ہوگا, ہم صرف دشمن کا ہی نقصان کریں گے. ہر جنگ میں اپنا نقصان ہوگا. لیکن اب ہمیں دشمن کا یہ چال تو معلوم ہے, یہ ایکسس تو معلوم ہے. ہم نے خوارج کی ایسی تیسی کر دی ہے. فتنہ خوارج کے بارے میں پوری قوم یکسو ہے کہ یہ خارجیں, اب فوج ان کے خلاف لڑ رہی ہے. اب دوسرا ایکسس جو ہے اس کا, جس پر یہ لڑنے کی کوشش کریں گے, جس پر یہ جنگ بھڑکائیں گے, وہ لشکر جنگوی کا ایکسس ہے, شیعہ سنی ایکسس ہے. جس طرح آپ TTP کے خلاف جا رہے ہیں, آپ کو لشکر جنگوی کے خلاف جانا پڑے گا. آپ کو ان تمام فتنہ باز مولویوں کے خلاف, چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو, چن چن کے قتل کرنا پڑے گا ان کو, اسی طرح جس طرح آپ خوارج کو قتل کر رہے ہیں. کیونکہ ہم پاکستان میں, جیسے ہم نے بات کی, اگر یہ اللہ نہ کرے فرقہ وارانہ جنگ بھڑکانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کا حال عراق اور شام سے برا کریں گے یہ. کیونکہ اس طرف ہمارے مشرک ہے اور یہ ہندو مشرک چھریاں تیز کر کے بیٹھا ہوا ہے. ادھر اسرائیل ہے, ادھر ہندو مشرک ہے. وہاں اسرائیل استعمال کر رہا ہے پورے فرقہ وارانہ فساد کو پھیلنے کے لیے, یا ہندو مشرک استعمال کرے گا پاکستان میں پھیلنے کے لیے. پاکستان کے اندر اگر آپ نے صفائی کرنی ہے دشمنوں کی, جس میں آپ نے خوارج کو بھی کرنا ہے, آپ نے ناپاک اور پلیت میڈیا کا بھی علاج کرنا ہے, اس طرح پاکستان کی صفوں میں پھیلے ہوئے ان فرقہ وارانہ دہشت گردوں کو بھی قلع کما کرنا ہے جو پاکستان کو عراق اور شام بنانے جا رہے ہیں. ISI اور آرمی سب سختی سے کہیں گے یہاں رحم نہ کرنا, جو فتوے کفر کے جاری کرے اسے قتل کرے. زید حامد صاحب, واضح طور پر کون سے ایلیمنٹس اس وقت پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں جن کی وجہ سے فرقہ وارانہ فسادات ہو سکتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا آپ کو کہ یہ TTP کے ہی خوارج ایلیمنٹس ہیں. یہ خوارج ایلیمنٹس ہیں. لشکر جنگوی کا نام ہم نے کھل کے لیا آپ کے سامنے, ان کے سپورٹرز بھی آپ کو معلوم ہے کون ہے. پاکستان میں شیعہ سنی جنگ نہیں ہے, پاکستان میں دیوبندی شیعہ جنگ ہے. دیوبندیوں میں 2 گروپس ہیں, ایک اچھے دیوبندی ہیں, ایک خوارج دیوبندی ہیں. یہ خوارج دیوبندیوں کی چھوٹی سی پاکٹ ہے, اس کو ایلیمنیٹ کریں. وہی پرابلم کر رہی ہے, وہی پاکستانی ریاست کے خلاف بھی جنگ کر رہی ہے, وہی فرقہ وارانہ جنگ بھی بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے. اور اسی لیے تمام اہل سنت والجماعت سے ہم کہیں گے, اس چکر میں اس سیدی رسول اللہ کی اس حدیث شریف کے اس حکم کے خلاف نہ چلے جانا کہ مسلمانوں کی تکفیر کرنا شروع کر دو. اور تمام اہل تشیع مسلمانوں سے ہم کہیں گے, جب وقت آیا ہے کہ تم آیت اللہ خامنائی کے فتوے پر عمل کرو, اسی میں امت کی خیر ہے.
اسی میں دو جہانوں میں اس امت کی کامیابی ہے. اللہ اس کے دربار میں جب پہنچو گے وہاں فیصلہ اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کر لے گا کون غلطی پہ تھا اور کون صحیح راستے پہ. دنیا میں ہمیں متحد ہو کے رہنا. زید حامد صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، زید حامد صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. یہ وہ وقت نہیں ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے کفر کے فتوے جاری کریں. اس سے پہلے جب ہم نے یہ کفر کے فتوے ایک دوسرے کے لیے جاری کیے تو اس کا انجام ہم نے دیکھ لیا ہے، اور اگر اس روش کو ہم نے تبدیل نہ کیا تو ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو پوری دنیا میں مسلمان ممالک میں ہو رہا ہے. محمد عظیم کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.